واقعے سنا رہے، بہت اچھے واقعے ہیں، بہت اچھے قصے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کا واقعہ بتا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں کسی عورت کے ساتھ تعلق بنا چکے تھے، بہت سنو غور سے، حتیٰ کہ اس کو کہا کہ ملنے کے لیے کوئی وقت نکالو۔ وہ عورت پاک باز تھی، دیندار تھی۔ اس نے کہا کہ کوئی رات کا وقت دیا جائے گا۔ ایک رات وہ ان کے انتظار میں بیٹھی رہی۔ کس کے؟ اس عورت کے۔ رات پوری گزر گئی اور صبح کی اذان کان میں پڑی۔ کیا ہوئی؟ لیکن وہ عورت نہیں ملی، تو ان کے دل پر چوٹ لگی۔ کیا لگی؟ کیا چوٹ؟ یعنی ایک عورت کے خاطر، گناہ کے خاطر میں نے رات بھر اس طرح گوایا، کاش کہ میں اللہ کی عبادت میں لگتا رات بھر تو اللہ کا ولی بن جاتا۔ کیا بنتا؟ ولی یعنی دوست بن جاتا۔ یہ سوچ کر پکی توبہ کی اور علم حاصل کرنے کے لیے بستی سے نکل پڑے۔ کسی جگہ جا رہے تھے، مدرسے میں جہاں دین کا علم حاصل ہوتا تھا۔ جاتے وقت راستے میں ان کے ساتھ ایک بزرگ بھی ملے، دیندار تھے بیچارے۔ تو وہ بزرگ چل رہے تھے، دوپہر کا وقت ہوا، اتنی تیز دھوپ چل رہی تھی کہ کوئی سایہ نہیں تھا کہ اچانک ان کے سر کے اوپر، دونوں کے اوپر بادل آ گئے۔ کیا آ گئے؟ وہ بادلوں نے ان کو سایہ کیا۔ یہ چلتے رہے یہاں تک کہ بزرگ کا وقت آیا جدائی کا، یعنی وہ اپنے منزل پر جا رہے تھے تو وہ جدا ہو گئے۔ جدا ہوئے تو ابھی بادل کیا کرے گا؟ جس کے لیے وہ بادل چل رہا تھا وہ اس کے ساتھ میں ہو گیا، یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بادل رہا۔ بزرگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل میری وجہ سے چل رہا ہے، میرے ساتھ میں، اور وہ تو بیچارے گناہوں سے پکی توبہ کر کے نکلے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ بزرگی کی وجہ سے بادل چل رہا ہے۔ لہٰذا جب وہ جدائی ہوئی تو بزرگ ان کے پیچھے پڑے اور ان کو کہا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بادل تیرے ساتھ چل رہا تھا؟ تو انہوں نے پھر واقعہ بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا، میں توبہ کی نیت سے ایک علم حاصل کرنے جا رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ کی مدد میرے ساتھ آئی۔ تو جب انسان سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نصرتیں اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ دوسرا قصہ جو اس میں لکھا ہوا ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا۔ کیا تھا بولو؟ شاگرد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ پڑھنے والے بچے کو۔ جو بچہ جس کے پاس پڑھتا ہے وہ استاد کا شاگرد ہوتا ہے۔ جیسے یہ لڑکے میرے سب شاگرد ہیں۔ کیا ہے بولو؟ اور لڑکیاں کیا ہے؟ شاگردہ ہے۔ کیا آپ لوگ میرے پاس پڑھتی ہے؟ تو یہ واقعہ سنو بہت غور سے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد تھا، بہت خوبصورت جوان تھا، خوبصورت بھی تھا اور جوان بھی تھا۔ وہ جس راستے سے گزرتا تھا ایک عورت اس کو دیکھتی رہتی تھی۔ کیا کرتی تھی؟ ایک دن اس عورت کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس نے وہ لڑکے سے، نوجوان سے منہ کالا کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن اس نے اپنی نوکرانی کے ذریعے اس کو بلایا اپنے ساتھ کہ اس کو جا کے بلاؤ۔ وہ بیچارہ نوجوان آیا، کہا اندر کوئی مریض ہے۔ وہ عورت نے کیا کہا؟ اندر کوئی مریض ہے جس پر آپ دم کریں وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ بیچارے بھولے بھالے بن کے، وہ شاگرد بھولا بھالا بن کے کیا ہو گیا؟ اندر چلا گیا۔ سنو غور سے بی بی، غور سے سنو۔ جب اندر چلا گیا تو جانے کے بعد اس نے دروازے بند کر دیے اس عورت نے۔ اب جب دروازہ بند کیا تو اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ بیچارہ بہت ڈرا اور اس نے کیا کروں، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس نے کیا بہانہ کیا معلوم؟ مجھے بہت زور سے ٹوائلٹ آئی ہے، یہ کہہ کے اس نے ٹوائلٹ کا
یہ کیا، بہانہ کر کے وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا، اور ٹوائلٹ کر کے جب باہر نکلا تو پورا ٹوائلٹ اس نے اپنے بدن پہ لگا دیا تھا۔ یہ قصہ میں پہلے سنا چکا ہوں، سنو غور سے۔ اب ٹوائلٹ کر کے جب باہر وہ بدبو جو پھیلی ہے، وہ عورت نے اس کو بھگا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ بیچارے جو ہے اس سے چھٹکارا پانے کے بعد وہ کیا ہوئے، جلدی جلدی دوڑتے ہوئے گئے۔ کہاں جا رہے تھے؟ مدرسہ جا رہے تھے، اور ٹائم ہوا تھا تو جلدی سے گئے اور مدرسے کے غسل خانے میں گھسے اور جلدی سے نہائے، اور وہ کپڑے پہ جہاں گندگی لگی تھی، ٹوائلٹ لگی تھی، وہ دھو کر گیلے کپڑے پہن کے سب سے پیچھے بیٹھ گئے۔ سبق میں سبق چل رہا تھا، کلاس میں سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اچانک جو ہے خوشبو آنا شروع ہوئی، تو استاد جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آواز دے کر، ارے کون خوشبو لگا کر آیا ہے آج؟ سب لوگ خاموش ہو گئے، سب بچے جو تھے خاموش ہو گئے، کسی نے بھی جواب نہیں دیا۔ کہ ایک بچے نے بازو سے کہا، حضرت اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو جب قریب بلا کر پوچھا، بیٹا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، کون سی خوشبو لگا کر آئے؟ اس بچے نے پورا واقعہ بتایا کہ حضرت آج ایسا میرے ساتھ معاملہ پیش ہوا کہ میرے سے ایک عورت نے جو ہے منہ کالا کرنا چاہی، میں نے اس سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، نہا دھو کر آیا ہوں، گیلے کپڑے ہیں، کپڑے بھی گیلے تھے اس لیے میں پیچھے بیٹھا تھا۔ تو حضرت نے جو ہے کہا کہ آپ نے جب اپنے گناہ سے بچنے کا ارادہ کیا تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ چنانچہ انسانی تاریخ میں کئی پاکدام عورتوں پر اور پاک باز عورتوں پر تہمت لگائی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی پاک بازی پر گواہی کے لیے اپنے ضابطے بدل ڈالے۔ دیکھو جیسے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھی زلیخا نے کیا کی تھی، ورگلانے کے لیے اور مکالا کرنے کے لیے اس نے بھی کیا کی تھی، اندر بلائی تھی، اور 7 دروازے کے اندر لے کر گئی تھی اور سب دروازے کو لاک کر دی تھی۔ 7ویں روم میں جو ہے کمرے میں جا کر اس نے منہ کالا کرنے کا چاہی، تو وہاں پر کیا رکھا ہوا تھا، اس کا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ عبادت کرتی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا یہ بت تیرے کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادت کر رہی ہے، تو اس نے فوراً اس بت کے اوپر کیا ڈالی، کپڑا ڈالی، اب بتا، اب وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے، کہا میرا اللہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، تیرا بت تیرے کو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بول کے انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا اس سے بچنے کے لیے۔ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پورے دروازے جو لاک تھے وہ ٹوٹتے گئے اور دروازے کھلتے گئے، بھاگتے رہے۔ 7ویں دروازے پہ جب آخری دروازے پر پہنچے ہیں تو کیا ہوا، وہ جو شاہ تھا جس کے یہاں نوکر تھے، جس کے یہاں یہ رہتے تھے، جس کے غلامی میں، وہ سامنے کھڑا ہوا۔ تو جیسے دیکھا تو زلیخا نے تہمت لگا دی، دیکھو یہ بچے کہ یہ بچے کو ہم نے اپنا بچہ سمجھے اور اس نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہیے، اور یہ الٹا اس نے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن اسی وقت اس وقت ایک چھوٹے بچے نے گواہی دیا، جو گود میں بچہ تھا، اس نے کیا دیا، گواہی دیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوگا تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہے، اور پیچھے سے پھٹا ہوگا تو زلیخا گنہگار ہے۔ تو کرتا کہاں سے پھٹا تھا، پیچھے سے پھٹا تھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور زلیخا شرمندہ ہوئی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا۔ ان کا واقعہ بہت لمبا ہوا ہے، لیکن جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتے۔ تو جب بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے فوراً ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، کسی گناہ میں ملوث نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی آج؟